پارسی کمپنیوں سے وابستہ ڈرامہ نگار۔ اس موڈول میں پارسی تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ڈرامہ نگاروں یا منشیوں میں سے کچھ اہم ڈرامہ نگاروں کا ذکر مقصود ہے، یعنی کچھ سوانحی کوائف کے ساتھ ساتھ ڈرامے کے حوالے سے ان کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس موڈول کا مقصد اردو ڈرامے کے ارتقاء میں پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کے کردار پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس دور میں لکھے گئے اردو ڈراموں کی ادبی حیثیت چاہے مخدوش ہی کیوں نہ ہو، پیشکش کے اعتبار سے اس کا کردار ناقابل فراموش رہا ہے۔ اردو ڈرامے کے ارتقاء کی تاریخ میں اگر یہ دور نہ آیا ہوتا تو اسے جدید ڈرامے کی منزل تک پہنچنے میں شاید کچھ اور وقت لگتا۔ اس تاریخی کام کو انجام دینے میں کن کن ڈرامہ نگاروں اور منشیوں نے اپنی خدمات پیش کیں، اس کا محاسبہ بھی اس موڈول میں مقصود ہے۔ پارسی تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ڈرامہ نگاروں میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جنہوں نے کمپنیوں کی ملازمت اختیار کرنے کے بعد اپنے مالکان کی خوشنودی کی خاطر یا تو گجراتی ڈراموں کو اردو میں منتقل کیا یا پرانی داستانوں اور مثنویوں سے قصے لے کر انہیں ڈرامائی روپ دیا، یا پھر دوسرے ملکی اور غیر ملکی ڈرامہ نگاروں کے لکھے ڈراموں میں رد و بدل کر کے انہیں اپنا مال بنا کر منڈی میں کھوٹے سکے کی طرح چلا دیا، اور تفریح کے بھوکے ناظرین نے اسے قبول بھی کیا۔ مالکان کا چونکہ واحد مقصد پیسہ کمانا تھا، اس لیے انہیں اس کی قطعی پرواہ نہ تھی کہ ڈرامہ طبعزاد ہے یا نہیں، یا وہ فنی و لسانی اعتبار سے معیاری ہے یا نہیں۔ یہ ڈرامہ نگار چونکہ عوام کی تفریح کے لیے ڈرامے لکھتے اور پیش کرتے تھے، اور عوامی ذوق چونکہ اکثر ادبی معیار سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے ان کے ڈرامے بھی ابتذال کی ہی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ڈرامہ نگاروں کی تخلیقی اہمیت نہیں ہے تو پھر ان کے ذکر کے کیا معنی؟ یہ صحیح ہے کہ ان کی تخلیقی اہمیت نہیں ہے، مگر انہوں نے اردو ڈرامے کو زندہ رکھنے اور اردو زبان کو چاہے وہ کیسی ہی غیر معیاری کیوں نہ رہی ہو ملک میں پھیلانے میں جو کردار ادا کیا، وہ انہیں یہ حق ادا کرتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے اور ان کے کارناموں کے ساتھ کیا جائے۔ آئیے ایسے چند ڈرامہ نگاروں کے کارناموں پر نظر ڈالیں۔ رونق بنارسی۔ رونق بنارسی کا نام محمود علی اور تخلص رونق تھا۔ اجداد کا تعلق چونکہ بنارس سے تھا اس لیے بنارسی کہلائے۔ والدین کے دکن منتقل ہو جانے کی وجہ سے آپ 1825 میں دکن ہی میں پیدا ہوئے۔ ابھی زیر تعلیم ہی تھے کہ والدین کا انتقال ہو گیا، چنانچہ باقی تعلیم نانی کے زیر سایہ حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر بمبئی میں کسی کپڑے کے کارخانے میں ملازم ہو گئے۔ اسی دوران میں ڈرامے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہ پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ اردو فارسی میں اچھی دستگاہ ہونے کی وجہ سے اردو میں شعر کہنے لگے۔ رونق تخلص اختیار کیا، کسی پارسی کمپنی کے مالک سے ملاقات ہوئی اور اس کے کہنے پر کچھ پرانے ڈراموں میں رد و بدل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ گجراتی ڈراموں کے ترجمے بھی کیے، چنانچہ وکٹوریہ ناٹک منڈلی میں ڈرامہ نگار، جنہیں اس زمانے میں منشی کہا جاتا تھا، کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ ابتدا میں رونق سے بھی ان کے مالکان نے وہی کام لیا جو دوسرے منشیوں سے وہ لے رہے تھے، یعنی موجود ڈراموں میں ترمیم و تنسیخ، قطع و برید یا اخذ و ترجمہ وغیرہ کا کام۔ لیکن بعد میں انہوں نے خود کو تخلیق کے لیے وقف کرتے ہوئے طبعزاد ڈرامے بھی لکھے، جن کا معیار اس دور کے دوسرے ڈرامہ نگاروں سے قدرے بہتر نظر آتا ہے، لیکن ان کے پلاٹ زمانے کے تقاضوں کے مطابق زیادہ تر مثنویوں یا قصے کہانیوں سے ماخوذ ہیں،
جن میں مافوق الفطرت عناصر کا غلبہ ہے۔ معاشرے کی عکاسی کی کوئی کوشش ان میں نہیں کی گئی ہے اور نہ اقدار کا کوئی تصادم ہی کہیں دکھائی دیتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس زمانے میں پارسیوں کے نزدیک ڈرامے کا واحد مقصد تفنن طبع یا تفریح کا سامان فراہم کرنا اور اسے تجارت کا ذریعہ بنا کر اس کے ذریعے روپے کمانا تھا۔ رونق بنارسی کے ڈراموں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ ان ڈراموں کے نام تو ہمیں مل گئے لیکن ان میں سے بیشتر ڈرامے نہیں ملتے۔ معلوم ہوا ہے کہ برٹش میوزیم لندن کی لائبریری میں البتہ وہ موجود ہیں۔ ان کے ڈراموں کی فہرست میں جو ڈراموں کو ضرور شامل کیا جا سکتا ہے وہ یوں ہے: بے نظیر بدر منیر، لیلا مجنو، انجام الفت، پورن بھگت، سیف سلیمان عرف معصوم معصومہ، عاشق کا خون عرف دامن پہ دھبا، فسانہ عجائب عرف جان عالم و انجمن آرا، طلسم زہرا، ستم حامان عرف فریب اسرائیل، انصاف محمود شاہ عرف ظلم عمران، عجائبات پرستان عرف بہارستان عشق، ظلم ازلم، خوابگاہ عشق، خواب محبت، چندہ حور خورشید نور، سنگین بقاولی، نقش سلیمانی، فریب فتنہ، نور الدین اور حسن افروز، چمیلی گلاب، گھڑی کا گھڑیال، میاں پسو اور بیگم کھٹمل۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط نے اردو ڈرامہ روایت اور تجربہ میں ان کے ایک اور ڈرامہ کا ذکر کیا ہے جس کا عنوان کالی کا بھوگ ہے۔ رونق کی موت۔ رونق بنارسی کی موت یا خودکشی کے بارے میں جو قصہ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی یا ڈاکٹر عطیہ نشاط نے بیان کیا ہے، عشرت رحمانی اس کو محض ایک کہانی یا افسانہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ بیوی کی بے وفائی پر لکھے ڈرامے عاشق کا خون عرف دامن پر دھبا میں اداکاری کرتے ہوئے اسطورے سے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کرنے کی بات ان کی نظر میں اس لیے سچ نہیں کہ اس ڈرامے کے بعد بھی وہ ڈرامے لکھ کر پیش کراتے نظر آتے ہیں۔ رونق کے ڈراموں کی خصوصیات۔ رونق کے ڈراموں میں ہمیں مجموعی اعتبار سے جو خصوصیات ملتی ہیں انہیں یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ رونق نے اگرچہ تبعات ڈرامے بھی لکھے ہیں مگر ایسے ڈراموں کی تعداد زیادہ ہے جو یا تو ہندوستانی دیومالاؤں سے ماخوذ کہانیوں پر مبنی ہیں یا پھر گجراتی یا مرہٹی ڈراموں کا ترجمہ ہے۔ پھر بھی یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ان کے ڈراموں کے پلاٹ مغربی فن ڈرامہ نگاری کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں فکری ترفع کی جھلکیاں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ وہ بازاری پن یا عامیانہ نظر نہیں آتی جو اس دور کے اکثر ڈراموں میں پائی جاتی ہے۔ پلاٹ چاہے انہوں نے کہیں سے بھی لیا ہو، وہ اسے ضرورت کے مطابق ترتیب دیتے ہیں اور اگر روایت کو بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایسا بھی کر گزرتے ہیں۔ رد و بدل کی یہ خصوصیت ان کے ڈرامے ہیر رانجھا میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں وہ پنجاب کی اس معروف داستان میں ضرورت کے مطابق رد و بدل کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈرامے کے آخر میں رانجھا جب شیدا کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے تو ہیر اس کو خنجر مار کر قتل کر دینے کے بعد خود بھی خودکشی کر لیتی ہے۔ رونق کے ڈراموں میں ظرافت کے بھی اچھے نمونے ملتے ہیں لیکن وہ اس عنصر کو منظر میں اس طرح سمو کر پیش کرتے ہیں کہ الگ مزاحیہ منظر نہیں لگتے۔ ارسطو نے بوتیقا میں المیہ کے پلاٹ کے لیے جو یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ ایک دن کے واقعات پر مبنی ہونا چاہیے، اس سے رونق آشنا نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے ڈراموں کو انہی حدود میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظلم عمران ایک ایسا ہی ڈرامہ ہے۔ کردار نگاری کا جہاں تک تعلق ہے، رونق کے اکثر کردار انسانی دنیا کے بجائے کسی دیو مالائی دنیا کی مخلوق نظر آتے ہیں۔ یہ مثالیت پسندی خون عاشق میں نہیں ہے۔ اس ڈرامے کے کردار دوسروں کے مقابلے میں انسانی دنیا سے زیادہ قریب معلوم ہوتے ہیں۔ رونق کے ڈرامے بھی منظوم ہی ہیں لیکن جہاں تک شعری زبان کا تعلق ہے، رونق
کہ ہاں بحر و قافیہ و ردیف کے ساتھ ہی ساتھ جذبے کی شدت بھی نظر آتی ہے، جس سے ان کے اشعار دوسرے کئی ڈرامہ نگاروں سے بہتر اور مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے رونق کے ڈراموں کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہونے کے باوجود کمزور ہیں تو بے جان نہیں ہوگا۔ تشویش و تصادم کے عناصر جو ڈرامائیت پیدا کرتے ہیں ان کے یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ طالب بنارسی۔ پنڈت ونائک پرساد نام طالب تخلص اور وطن بنارس تھا۔ ابتدا میں راسخ دہلوی اور پھر حضرت داغ دہلوی کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے۔ پارسی وکٹوریہ تھیٹریکل کمپنی کے مالک اور نامور اداکار بالی والا سے قربت تھی، چنانچہ انہی نے آپ کو اپنی کمپنی میں ڈرامہ نویس کی حیثیت سے شامل کر لیا۔ پارسی وکٹوریہ تھیٹریکل کمپنی اس زمانے میں شہرت کے آسمان پر تھی۔ وہ پورے ملک میں گھوم گھوم کر ڈرامے پیش کرتی تھی۔ انگلستان بھی گئی لیکن لاکھوں کا نقصان اٹھا کر لوٹی۔ طالب بنارسی کے ڈراموں کی فہرست طویل ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے طالب بنارسی کے ڈراموں کی جو فہرست پیش کی ہے اسے یوں پیش کی جا سکتی ہے: اندر سبھا، وکرم ولاس یعنی 7 اندھے، چراغ چین عرف الادین، چمن عشق، خزانہ غیب عرف چور دروازہ یعنی چور کے گھر میں مور، علی بابا 40 چور، دلیر و دل شیر عرف چوری و سرزوری، رام لیلا، ہریش چندر، سنگین بکاولی، طلسمات گل، عاشق کا خون دولت پہ دھبا عرف دولت کا پیار چاہت سے آر، علی بابا 40 چور عرف نصیب کا زور، فسانہ عجائب، کرشمہ قدرت عرف اپنی یا پرائی، لیل و نہار عرف تقدیر کا کھیل، مہاراجہ گوپی چند، نگاہ غفلت عرف بھول ہی بھول کانٹوں میں پھول، نل دمینتی۔ ان ڈراموں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ طالب بنارسی روایت کی پابندی سختی سے کرتے تھے۔ عمر بھر صرف وکٹوریہ کمپنی سے وابستہ رہے اور اسی کے لیے ڈرامے لکھے۔ طالب کے ڈرامہ ہریش چندر کو اس قدر پسند کیا گیا کہ مسلسل 1.5 سال تک اس کے شو ہوتے رہے۔ کمپنی نے لاکھوں کمائے۔ ڈاکٹر نامی نے آپ کا سن وفات 1922 میں لکھا ہے، جبکہ ناٹک ساگر کے مصنفین نے 1914 قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط نے اسی کو صاد کیا ہے، اگرچہ اس کی وجہ انہوں نے نہیں بتائی۔ طالب بنارسی کے پیش کردہ ڈراموں کی فہرست سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بھی زیادہ تر دوسروں کے ڈراموں کو ہی تھوڑا بہت رد و بدل کر کے پیش کرایا۔ اس طرح کے ڈراموں میں بیشتر رونق بنارسی کے ڈراموں سے ماخوذ۔ طالب بنارسی کے ڈراموں کے مکالمے یا اس کی زبان و بیان سے بھی کسی خاص مہارت کا ثبوت نہیں ملتا۔ ڈرامے میں موجود اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں فن شاعری پر بھی پوری گرفت نہیں تھی۔ اکثر مصرعے ناموزوں ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ طبیعت موزوں نہ تھی۔ ڈراموں کے پلاٹ بھی کسے ہوئے نہیں ہیں۔ زندگی کے آخری دور میں انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ڈرامہ محض تفریح یا تفنن طبع کی چیز نہیں، اسے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی بڑھتا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان کے ڈرامے لیل و نہار میں پوری فضا قدرے بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں وہ بقول امتیاز علی تاج بادشاہوں اور نوابوں کی رومانی زندگی سے نہیں، بلکہ ایک متمول شخص کے خاندانی واقعات سے اپنے ڈرامے کا ماحول تیار کر کے اسے کامیابی سے پیش کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے اپنے اوائل زمانے میں تو ڈرامہ کو خالص تفریح کے لیے پیش کیا، لیکن بعد کے زمانے میں انہیں یہ احساس ہوا کہ ڈرامہ محض تفنن طبع کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے سماجی اور اصلاحی کام بھی لیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس جانب توجہ کی۔ نام مہدی حسن اور احسن تخلص تھا۔ والد کا نام میر حسن تھا، جو اردو کے مشہور شاعر اور مثنوی نگار
نواب مرزا شوق کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے نانا آغا حسن ازل مرزا شوق کے بڑے بھائی تھے۔ سید مہدی حسن احسن کا بھی اپنے وقت کے اچھے شاعروں اور انشا پردازوں میں شمار ہوتا ہے۔ احسن کو ڈرامے میں فطرتاً دلچسپی تھی۔ ڈرامے سے ان کی اس شغف کی وجہ بیان کرتے ہوئے عشرت رحمانی لکھتے ہیں کہ احسن کو تھیٹر کا شوق بچپن سے تھا۔ اس زمانے میں پارسی ناٹک کمپنیاں جو لکھنؤ آتیں یا مقامی کمپنیاں اپنے کھیل دکھاتیں، وہ ان کے مکان کے قریب افضل محل میں اسٹیج کیے جاتے۔ یہ تھیٹر کی مقررہ عمارت وکٹوریہ اسٹریٹ کے متصل گولا گنج میں واقع تھی۔ اس جگہ ان کی ملاقات دادا بھائی رتن جی ٹھونٹھی، مالک الفریڈ تھیٹرکل کمپنی بمبئی سے ہوئی۔ چنانچہ دادا بھائی رتن جی ٹھونٹھی کے کہنے پر احسن نے الفریڈ کمپنی کی ملازمت بطور ڈرامہ نویس قبول کر لی۔ سید مہدی احسن نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو اردو تھیٹر پر ایک طرح کا جمود طاری تھا۔ تجارتی منڈی میں کسی کو فرصت نہ تھی کہ وہ اچھا مال تیار کرنے میں محنت و ریاضت کرے۔ پرانے ہی مال کو تھوڑا رد و بدل کر کے چلانے پر زور دیا جاتا تھا۔ کمپنیوں کے مالکوں کی توجہ روپے پیسے پر تھی۔ ہر روز ڈرامہ پیش کرنے کے لیے نئے اور تخلیقی ڈرامے کہاں سے لاتے؟ احسن کو اس کا احساس تو تھا۔ وہ اس روایت سے ہٹ کر ڈرامے بھی پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے مالکوں کو نئے سکوں کے بازار میں چلنے کا اعتبار نہیں تھا۔ اس لیے انہیں بھی پرانے ہی مال کو تھوڑا بہت رد و بدل کر کے نئے سانچے میں ڈھال کر چلانے پر مجبور کیا، کیونکہ عوام بھی مزاجاً اسی طرح کے مال کے خریدار بن چکے تھے۔ نئے مال کو عوام سے قبولیت حاصل ہوگی، اس کا ان کو یقین نہ تھا، اور نہ وہ اس کا خطرہ ہی مول لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ احسن کو بھی منڈی کی ہی روایت اور اخلاقیات کو اپنانا پڑا، اور انہوں نے جو ڈرامے لکھ کر پیش کرائے ان میں زیادہ تعداد ایسے ہی ماخوذ اور مسروقہ ڈراموں کی ہے۔ منڈی کی اخلاقیات کو قبول کرنے کے باوجود ان کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ اس تمار میں کوئی چیز تو ایسی ہو جو خالص انہی کی قرار پائے، اور جو ان کی انفرادیت کا اگر بھرپور نہیں تو کم سے کم ہلکا سا شائبہ ضرور پیدا کرے۔ چنانچہ اسلوب یا زبان و بیان ہی ایک ایسا پہلو تھا جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا ثبوت پیش کر سکتے تھے۔ چنانچہ لاکھ رکاوٹوں کے باوجود احسن نے اپنی قادر الکلامی اور فصیح البیانی کا ثبوت زبان و بیان میں سلاست و شستگی اور اسلوب میں دلکشی پیدا کر کے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مکالموں کی نظم و نثر بالکل نیا رنگ و آہنگ لیے ہوئے ہے۔ سید مہدی حسن نے اپنے ڈراموں میں نظم کے مقابلے میں نثر کے حصے کو بڑھاتے ہوئے مشکل اور ثقیل کے بجائے آسان اردو کا اختیار کیا۔ پلاٹ کے ارتقاء میں بھی ایک تسلسل اور واقعاتی جواز پیدا کر کے اسے مؤثر بنایا۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے شیکسپیئر کے کئی اہم ڈراموں کو اردو کے قالب میں ڈھالا، اور یہ شعور احسن کے یہاں شیکسپیئر کے ڈراموں کے اردو ترجموں کی وجہ سے ہی پیدا ہوا۔ الفریڈ کمپنی سے وابستہ ہو کر آپ نے جو ڈرامے اسٹیج کرائے ان میں بقول عشرت رحمانی چندراولی کو اولیت حاصل ہے۔ احسن کو اس کا احساس تو تھا۔ وہ اس روایت سے ہٹ کر ڈرامے بھی پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے مالکوں کو نئے سکوں کے بازار میں چلنے کا اعتبار نہیں تھا۔ اس لیے انہیں بھی پرانے ہی مال کو تھوڑا بہت رد و بدل کر کے نئے سانچے میں ڈھال کر چلانے پر مجبور کیا، کیونکہ عوام بھی مزاجاً اسی طرح کے مال کے خریدار بن چکے تھے۔ نئے مال کو عوام سے قبولیت حاصل ہوگی، اس کا ان کو یقین نہ تھا، اور نہ وہ اس کا خطرہ ہی مول لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ احسن کو بھی منڈی کی ہی روایت اور اخلاقیات کو اپنانا پڑا، اور انہوں نے جو ڈرامے لکھ کر پیش کرائے ان میں زیادہ تعداد ایسے ہی ماخوذ اور مسروقہ ڈراموں کی ہے۔
منڈی کی اخلاقیات کو قبول کرنے کے باوجود ان کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ اس طمار میں کوئی چیز تو ایسی ہو جو خالص انہی کی قرار پائے اور جو ان کی انفرادیت کا اگر بھرپور نہیں تو کم سے کم ہلکا سا شائبہ ضرور پیدا کرے۔ چنانچہ اسلوب یا زبان و بیان ہی ایک ایسا پہلو تھا جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا ثبوت پیش کر سکتے تھے۔ چنانچہ لاکھ رکاوٹوں کے باوجود احسن نے اپنی قادر الکلامی اور فصیح البیانی کا ثبوت زبان و بیان میں سلاست و شستگی اور اسلوب میں دلکشی پیدا کر کے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مکالموں کی نظم و نثر بالکل نیا رنگ و آہنگ لیے ہوئے ہے۔ سید مہدی حسن نے اپنے ڈراموں میں نظم کے مقابلے میں نثر کے حصے کو بڑھاتے ہوئے مشکل اور ثقیل کے بجائے آسان اردو کا اختیار کیا۔ پلاٹ کے ارتقاء میں بھی ایک تسلسل اور واقعاتی جواز پیدا کر کے اسے مؤثر بنایا۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے شیکسپیئر کے کئی اہم ڈراموں کو اردو کے قالب میں ڈھالا اور یہ شعور احسن کے یہاں شیکسپیئر کے ڈراموں کے اردو ترجموں کی وجہ سے ہی پیدا ہوا۔ الفریڈ کمپنی سے وابستہ ہو کر آپ نے جو ڈرامے اسٹیج کرائے ان میں بقول عشرت رحمانی چندراولی کو اولیت حاصل ہے۔ انہوں نے پارسی تھیٹریکل کمپنیوں میں 1897 سے 1922 تک بحیثیت ملازم منسلک رہے۔ اپنی اس 25 سالہ ملازمت کے دوران میں انہوں نے جو ڈرامے لکھے وہ ڈاکٹر عطیہ نشاط کے مطابق حسب ذیل ہیں: اوتھیلو، بزم فانی، عشق گلنار فیروز، ترانہ دلسوز، رومیو جولیٹ، بھول بھلیاں، کامیڈی آف ایررز، تاج نیلی، چلتا پرزا، چندراولی نیک نیت، حسن کی دیوی، گلستان عصمت، گلستان عفت، خون ناحق، مار آستین یعنی یہ ہیملیٹ کا ترجمہ تھا، دلفروش، مرچنٹ آف وینس، زہر عشق، دستاویز محبت، شریف بدماش، فریب صورت عیاش، زاہد عیاش، کنگ تارا، ستم آشکار۔ ان میں سے کچھ ڈراموں کو عشرت رحمانی تبازات ڈرامے قرار دیتے ہیں۔ اس فہرست میں چندراولی، چلتا پرزا، کنگ تارا، شریف بدماش، گن سندری، سیتا ہرن، ادھر موجے کو عشرت رحمانی ان کے تبازات ڈراموں کی فہرست میں رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان ڈراموں کے نام ہی سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پلاٹ کہیں اور سے لیے گئے ہیں۔ عشرت رحمانی نے جن ڈراموں کو ترجمے کے زمرے میں رکھا ہے وہ حسب ذیل ہیں: خون ناحق، یہ ہیملیٹ کا ترجمہ ہے، گلنار فیروز، رومیو جولیٹ کا ترجمہ ہے، بھول بھلیاں، کامیڈی آف ایررز کا ترجمہ ہے، میکبیتھ کا ترجمہ ہے، ایز یو لائک اٹ، دلفروش، مرچنٹ آف وینس کا ترجمہ ہے۔ ان ڈراموں کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کچھ ترجمے ہیں تو کچھ اخذ و استفادے کا روپ ہے۔ ہر ڈرامے کی کچھ باتوں کو لے کر ان پر ڈرامہ لکھ دیا گیا۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا، احسن کم و بیش 25 برس تک الفریڈ کمپنی سے وابستہ رہے۔ اس دوران میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ڈرامے کو مقصدیت اور ادبیت کی طرف مائل کر سکیں، لیکن پارسی سیٹھوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتے تو انہوں نے ملازمت کو خیر بات کہہ کر اپنے آبائی پیشے یعنی مرثیہ خوانی کی طرف مراجعت۔ اردو ڈرامے کو احسن کی دین زبان میں سلاست و شگفتگی اور مکالموں میں فصاحت و برجستگی اور خوشگوار اسلوب ہے۔ جہاں تک گانوں کا تعلق ہے ان میں بھی نیاپن اور دلکشی ہے۔ گانوں کے لیے احسن نے اردو آمیز ہندی کو استعمال کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ گانوں کے لیے بھاشا یا ہندوستانی زبان نہایت موزوں و دل فریب ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں انہوں نے پلاٹ کی طرف بھی زیادہ توجہ دی اور انہیں قابل قبول بنایا۔
گو وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ پھر بھی نہ کر سکے، اس لیے ملازمت ترک کر کے مرثیہ خوانی کے موروثی پیشے کی طرف لوٹ گئے۔ سید سلیمان آصف۔ سید سلیمان آصف کی پیدائش 1868 میں مدراس موجودہ چنئی میں ہوئی۔ ان کے والد سید ابراہیم مدراس کے ایک کامیاب کاروباری تھے۔ سید سلیمان آصف کی مادری زبان عربی تھی، اردو اور فارسی سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سید سلیمان آصف نے پارسی تھیٹر کے لیے کئی اہم ڈرامے تیار کیے جنہیں نہایت کامیابی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اس لیے ان کا شمار پارسی دور کے اہم ڈرامہ نگاروں کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سید سلیمان آصف نے مدراس میں خورشید جی باسیوالا جی کی کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور اس کمپنی کے ساتھ مختلف مقامات کا سفر کیا اور ڈرامے لکھے۔ باسیوالا جی کی کمپنی اپنا ڈرامہ لے کر رنگون کے سفر پر گئی۔ آصف نے وہیں اس کمپنی سے رشتہ توڑ لیا۔ کمپنی تو لوٹ آئی لیکن وہ وہیں رک گئے۔ کچھ عرصے بعد آرد شیر دادا بھائی کی پارسی ناٹک کمپنی رنگون گئی۔ اس دوران میں رنگون میں ہی آصف باسیوالا جی سے ملے اور اب اس کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس دوران میں سید سلیمان آصف نے اس کمپنی کے لیے ڈرامہ سنہری مچھلی تیار کیا جو بہت کامیاب رہا۔ اس کمپنی میں صرف 1 برس ملازمت کرنے کے بعد وہ رنگون میں ہی مہر جی اردشیر کی کمپنی سے بحیثیت ہدایت کار منسلک ہو گئے۔ اس کمپنی کے لیے انہوں نے ڈرامہ بگلا بھگت لکھا اور اپنی ہدایت میں پیش کیا۔ اس کمپنی میں ہی بہت دن نہیں رہ سکے اور جب ہندوستان لوٹے اور الیگزینڈر تھیٹریکل کمپنی سے منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے خود بھی ایک کمپنی قائم کی جس کی عمر محض 1 برس رہی اور دوسری بہت سی کمپنیوں کی طرح یہ بھی بند ہو گئی۔ سید سلیمان آصف اپنی عمر کے آخری دور میں کلکتہ منتقل ہو گئے تھے۔ وہیں وہ کلکتہ کے میڈن تھیٹرز سے وابستہ ہو گئے۔ اس کمپنی میں ملازمت کے دوران میں انہوں نے ڈرامہ بہادر بیگم، شہنشاہ جہانگیر اور خسرو پرویز لکھے جسے کامیابی سے کھیلا گیا اور اسے کلکتہ میں بہت شہرت ملی۔ ان کا انتقال بمبئی میں 1940 میں ہوا۔ سید سلیمان آصف کے لکھے اور تیار کردہ ڈراموں کی فہرست مرتب کی جائے تو جن ڈراموں کو اس میں اہم مقام ملے گا وہ اس طرح ہیں: سنہری مچھلی، بگلا بھگت، انتقام، قدرت کا فیصلہ، بے وفا حور، قومی آئینہ، بہادر بیگم، دھرم کا چاند، سلطانہ چاند بی بی، مہتاب جہاں عرف شاہ جہاں، شہنشاہ جہانگیر، خسرو پرویز۔ ان ڈراموں کے مطالعے سے سید سلیمان آصف کی ڈرامہ نگاری کے اہم پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک جانب دیسی دیو مالائی کتابوں سے ماخوذ پلاٹ پر ڈرامے تیار کیے تو دوسری جانب اہم غیر ملکی ڈراموں کے تراجم یا ان پر مبنی ڈرامے تیار کیے۔ خلاصہ: پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کا بنیادی مقصد عوام کو سستی تفریح فراہم کرنا تھا اور مالکان کا مقصد روپیہ کمانا، نہ کہ لوگوں کو نئی اور معیاری چیز دینا تھا۔ ان حالات میں نہ تو کوئی تبادلہ شے دی جا سکتی تھی اور نہ معیاری۔ چنانچہ پارسی تھیٹریکل کمپنیوں سے جو ڈرامہ نگار، جنہیں اس زمانے میں منشی کہا جاتا تھا، وابستہ ہوئے، انہوں نے یا تو قدیم اساطیر سے موضوعات لے کر انہیں ڈرامے کے روپ میں پیش کیا یا پھر پرانی داستانوں، مثنویوں اور ناولوں کو ڈرامائی روپ دے کر پیش کیا۔ گجراتی اور مراٹھی ڈراموں کے ترجمے بھی پیش کیے جاتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے منشیوں کے لکھے ڈراموں میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے انہیں اپنا بنا لینے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہ کی جاتی تھی۔ یہ اس دور کی تجارتی اخلاقیات کا حصہ تھا۔ چنانچہ رونق بنارسی ہوں یا طالب بنارسی اور احسن لکھنوی، سبھی یہ سب کچھ کرتے نظر آتے ہیں۔ احسن کچھ نیا کرنے کی تمنا ضرور رکھتے تھے مگر ان کے مالکان نے انہیں ایسا کرنے نہ دیا۔ پھر بھی وہ اسلوب کی حد تک اپنی انفرادیت قائم کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئے۔